السلام علیکم ویورز، آج میں آپ لوگوں کو مدینے کے اطراف کی زیارت دکھاتی ہوں۔ اور فضیخ، اس مسجد کو مسجد فضیخ کہنے کی متعدد وجوہات ہیں۔ فضیخ عربی زبان میں کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ کھجور سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کی حرمت کی جو آیات ہیں وہ اس جگہ پہ نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد فضیخ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے اس کی نام کی کہ کیوں اس کو مسجد فضیخ کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ تاریخی اعتبار سے ایک حکم شرعی کے ساتھ منسلک ہے کہ قرآن نے جو شراب کی حرمت صادر کی ہے وہ اسی جگہ پہ وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ ایک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے سن رکھا ہے منبر سے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے زندگی میں 2 بار سورج کو پلٹایا گیا۔ ایک جب آپ عراق میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو حلہ میں بابل نامی جگہ پہ وہاں پہ سورج پلٹایا گیا تھا، اور دوسری وہ جگہ جہاں پہ امیر المومنین کے لیے سورج کو پلٹایا گیا تھا یہ وہی مسجد فضیخ ہے جہاں پہ علی ابن ابی طالب کی کرامت اور شرافت اور ان کی فضیلت کے لیے سورج کو پلٹایا گیا تھا۔ تیسری چیز جو اس جگہ پہ منسوب ہے وہ یہ کہ، اور یہ کتاب کے اندر ہے، منسوب سے مراد یہ نہیں ہے کہ ویسے ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بنو نویر کیا، ایک غزوہ ہے جس کا نام غزوہ بنو نویر ہے، تو پیغمبر اکرم نے اپنے لشکر کو اس جگہ پہ روکا تھا، اور 6 ماہ تک بنو غویر جن کے ساتھ جنگ کے لیے آئے تھے ان کا 6 ماہ تک اسی جگہ پہ محاصرہ کیا تھا، اور اسی دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا یہاں پہ حکم دیا تھا تاکہ مومنین یہاں پہ نماز پڑھ سکے۔ تو یہ 3 فضیلتیں اس جگہ پہ ہیں۔ قرآن کی اور شراب کی حرمت کی آیت یہاں پہ اتری ہے، امیر المومنین کے لیے ان کی فضیلت کے لیے سورج کو پلٹایا گیا، اور پیغمبر اکرم نے اپنے لشکر کو یہاں روک کے 6 مہینے تک بنو غیر کا محاصرہ کرتے ہوئے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ کیا کرتے تھے، اور جب شراب کا پابندی کا حکم آیا تو اس کے بعد بھی یہاں چھپ کر آ کے لوگ بیٹھتے تھے اور یہی کام کیا کرتے تھے۔ تو رسول خدا کو کسی نے خبر دی کہ یہاں یہ لوگ اکٹھے ہیں اور یہی کام کر رہے ہیں، تو وہاں سے رسول خدا روانہ ہوئے کہ میں اس مقام پر ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو سمجھاتا ہوں جو بھی ٹھیک ہے۔ اس دوران ان لوگوں کو بھی خبر ہو گئی کہ رسول خدا ہمارے پیچھے تشریف لا رہے ہیں، اور اب تو ہماری بہت زیادہ بےعزتی اور وہ ہوگا۔ تو اسی دوران انہوں نے یہی بیٹھ کر
तौबा की और वो जो शराब थी वो सिरके में तब्दील हो गई। शराब का फस्क हो जाना या सिरके में तब्दील हो जाना या अपनी हैयत को बदल लेना, वो इसी जगह पर ये एक वाक़या पेश आया था। ये दोनों वाक़यात हैं, किबला ने कुरान के हवाले से बता दिया और मैंने सीना बसीना रिवायात जो हमने बुज़ुर्गों से सीखी हैं, और वो बुज़ुर्गों में कुछ उलमाए कराम भी शामिल हैं। किबला सादिक हसन साहब के साथ हमने हज किया तो वो भी इसी किस्म की रिवायत बताते हैं इस जगह पर। किबला रज़ी जाफ़र नक़वी साहब और मेरे बरादर मोहतरम किबला सैयद मोहम्मद और नक़वी साहब, ये सब, और मेरे बड़े भाई नवाज़िश रज़ा साहब भी, ये हम बहरहाल ये एक सीना बसीना रिवायत है जो इसी तरीके से होगी। मुझे लग रहा है कि इसकी ये दोबारा तामीर नौ करेंगे, क्योंकि आजकल इनको हेरिटेज का ज़्यादा शौक़ हो रहा है अपनी तारीख़ को और इनको बढ़ाने का, और इससे कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। इस वजह से ये इसकी अगले साल इंशाल्लाह आप आएंगे तो कुछ न कुछ तामीराती असरात नमूदार हो चुके होंगे। बेअरकोई को कहा जाता है। इस जगह पे एक बड़ी ही प्यारी रिवायत जो नजरों से गुजरी है वो आपकी खिदमत में तिलावत करता हूँ, जो अमीरुल मोमिनीन की एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की फजीलत के साथ जुड़ी हुई है। और ये रिवायत हमारे मजहब की एक बहुत ही पाए की किताब अल खराइज वल जराइह के अंदर मौजूद है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मुझे बेरे गर्स के 7 डोल के साथ गुस्ल देना है। जहां पे अभी हम जा रहे हैं उस कुएं का पानी भी पिया जाता है, लोग निकालते भी हैं, भर भी रहे होते हैं वहां पे। किस हद तक हमें इजाजत है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पानी पीते हैं लोग और पानी साफ होता है। तो रिवायत ये है कि अमीरुल मोमिनीन को वसीयत की कि या अली जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मुझे बेरे गर्स के 7 डोल निकाल के आपने गुस्ल देना है। और साथ एक और अजीब काम की वसीयत की, कहा या अली जब मुझे गुस्ल कफन दे लोगे बेरे गर्स के पानी से तो फिर मुझे उठा के बिठा लेना और अपना मुंह मुबारक, बाज रिवायात में मुंह का लफ्ज है, बाज रिवायात में कान का लफ्ज है, कि अपना मुंह मुबारक, दहन मुबारक या अपने कान मेरे मुंह के ऊपर रखना। मैं मोहम्मद तुझे क़यामत तक रूह नुमा होने वाले गैबी उमूर की तालीम दूंगा। तवज्जो कीजिएगा, गैबी उमूर की तालीम कब अली इब्न अबी तालिब को दी गई? पैगंबर की वफात के बाद। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं जब पैगंबर की 11 हिजरी में वफात हुई, मैंने हस्ब वसीयत अमीरुल मोमिनीन ने गुस्ल दिया बेरे गर्स के साथ डोल से, और उसके बाद पैगंबर को बिठा लिया और अपना दहन मुबारक रसूल पाक के दहन मुबारक के ऊपर रखा। तो एक ही लम्हे में क़यामत तक रूह नुमा होने वाले गैबी उमूर की तालीम मुझे पैगंबर अकरम ने अता कर दी है। तो ये एक जगह है जहां पे ये वाक़या रूनुमा हुआ, और ये बड़ा बाबरकत कुआं है जिससे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। अभी बस चंद लम्हों बाद हम इस कुएं पे जाएंगे।
إذا مت فغسلني بسبع دلو من بئر غرس. یا علی اگر میں دنیا سے جب بھی رخصت ہو جاؤں تو مجھے اس کنویں سے جہاں آپ کھڑے ہیں 7 ڈول نکال کے مجھے غسل دینا. 7 ڈول نکال کے غسل دینا. اور پھر اس کے بعد جو وصیت ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ایک اہم فضیلت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور کہا یا علی جب مجھے غسل اور کفن دے لے تو پھر مجھے اٹھا کے بٹھا لینا اور اپنے دہن مبارک کو یا اپنے کان کو میرے منہ کے اوپر رکھنا. قیامت تک کے غیبی علوم کی میں آپ کو تعلیم دوں. تمام غیبی علوم کی تعلیم میں آپ کو قیامت تک دوں. امیر المومنین فرماتے ہیں جب پیغمبر کی رحلت ہو گئی میں نے بئر غرس سے 7 ڈول نکالے, پیغمبر کو غسل دیا, کفن دیا اور اس کے بعد حسب وصیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد اپنے زبان عصمت کو, اپنے دہن مبارک کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کے اوپر رکھا. ادھر علی کا پیغمبر کے منہ کے اوپر آنا تھا کہ قیامت تک کے رونما ہونے والے غیبی علوم علی کے سینے میں کنورٹ ہو گئے. یہاں سے ایک بات میں سوال چھوڑ کے آپ کو دے رہا ہوں. آپ خود اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ ناج البلاغہ کے اندر بھی ہے کہ وہ علی کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ اس طرح رہے جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے. ساری زندگی پیغمبر اکرم سے علوم لیے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ دیگر علوم علی ابن ابی طالب کو اپنی زندگی میں تعلیم دیے اور غیبی علوم موت کے بعد تعلیم دیے. اس کے اندر کیا فلسفہ ہے؟ اس کے اوپر آپ غور کریں گے, سوچ بچار کریں گے, کسی نتیجے تک پہنچیں گے. آپ کی عقل آپ کو کہاں رہنمائی کرتی ہے تو ہمیں بھی بتائیے گا. امیر المومنین اور پیغمبر اکرم کی ذات کے اوپر ایک بلند صلوات ہے. امام سجاد کو بھی اسی پانی سے غسل دیا گیا ہے, تو لہٰذا یہ متبرک جگہ ہے اور یہ آپ خوش قسمت ہے کہ 2024 کے حجاج کو یہاں پر بیٹھ کر اس بئر کے بارے میں اور یہاں سے پانی پینے کا آپ کو توفیق ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے یہاں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے الحمدللہ آثار قدیمہ میں بھی اس کی حفاظت شروع ہو چکی ہے, تو لہٰذا آپ آہستہ آہستہ اس کے علاوہ باقی جو جگہ ہیں جہاں ہم اترنے کی ہمیں اجازت دی ہے انشاءاللہ ان کی بھی اسی انداز میں ہمیں بیٹھ کر مزار اہل بیت سننے کی ہم سب اللہ توفیق عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اس وقت جہاں ہم نے گاڑی کھڑی کی یہاں پر بھی ایک معجزہ ہوا, اور خصوصاً میری مائیں بہنیں جو 10 بیویوں کی کہانی پڑھتی ہیں کہ جناب سیدہ ایک یہودی کی بیٹی کی شادی میں تشریف لے گئیں اور وہاں پر لباس اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ خواتین بے ہوش ہوئیں اور وہ پھر زندہ ہوئیں. آپ اگر اپنی بس کے اس سائڈ پر دیکھیں تو ایک مدرسے کا بورڈ لگا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے مدرسہ لکھا ہوا, سب کو نظر آ رہا ہے. یہ وہ مقام ہے سینہ بسینہ روایات کے حساب سے کہ جناب سیدہ کا یہ معجزہ رونما ہوا. جناب سیدہ کا معجزہ اور ہماری اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک درود پڑھ دیجیے گا. اچھا, ہم اب جس مقام پہ جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹریک کو میں نے الٹا کیا اور ہم واپسی پہ بئر غرس آئیں گے ابھی 2 منٹ کے بعد, ٹھیک ہے. یہ مقام بیت الحزن امام سجاد علیہ السلام,
بیت الحزن کے نام سے تو ہم سب فیملیئر ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ شہر سے باہر تنہائی میں آ کے مولا گریہ کیا کرتے تھے، اور روایات کے حساب سے مولا نے جو صحیفہ سجادیہ لکھی وہ بھی اسی جگہ پر آ کے انہوں نے تحریر فرمائی تھی۔ اچھا، یہ پوزیشن یہ ہے کہ یہ کیونکہ کنسٹرکشن ایریا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیریئر بھی لگا ہوا ہے، ورنہ پہلے ہم بس وہاں تک لے جاتے تھے اور وہاں سے گھما کے لے آتے تھے۔ وہ جہاں سے ریڈ کلر کی گاڑی آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے جس کے اوپر ریڈ بیریئر لگے ہوئے، وائٹ اور ریڈ بیریئر۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کو بیت الحزن امام سجاد کہتے ہیں، اور اس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کیونکہ آثار قدیمہ کے جو ہیں وہ بورڈ انہوں نے وہاں اس جگہ پہ لگا دیے ہیں، اور اس کو یہ کنسٹرکشن کے اوپر لے جا رہے ہیں، ایک کنسٹرکشن سائٹ بنا کے اس کو باقاعدہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو توفیق ہوگی، آپ آئندہ کچھ سالوں میں آئیں گے تو یہاں دیکھیں گے آپ کچھ تبدیلی۔ اس سے پہلے بالکل ہی بری حالت میں یہ جگہ تھی کہ ایک لوہے کا جنگلہ تھا اور اس کے گرد وہ تھا۔ اب اس کا وہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ کسی نہ کسی شیپ میں اس کو نئی تعمیر کی صورت میں اگلے کچھ سالوں تک ہمارے پاس سامنے آئے گی۔ باغ یہاں پہ تھا، یہ کھجوریں وہ نہیں ہیں جو وہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے ملک صاحب نے کہا ہے کہ ان کھجوروں کی عمر 10 سال سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جناب سلمان فارسی کا باغ تھا، اور وہ معروف واقعہ شاید آپ نے سن رکھا ہو، جنہوں نے نہیں سنا ان کو بتا دیتا ہوں۔ جناب سلمان فارسی کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جناب مختصر کرتا ہوں، کافی تفصیل سے اور لمبا واقعہ ہے کہ جناب سلمان فارسی ایک یہودی کی جو غلام تھے، اور اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ شرط لگائی تھی کہ اگر مجھے آپ 1000 کھجوروں کا درخت دیں گے تو میں سلمان کو آزاد کر دوں گا۔ تو جناب سلمان پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ اس یہودی نے شرط لگائی ہے، تو پاک پیغمبر علی ابن ابی طالب کو لے کے آئے، کھجوروں کی گٹھلیوں کو جمع کیا اور اس جگہ پہ آئے، اور امیر المومنین کو پیغمبر کھجور کھاتے جاتے اور علی ابن ابی طالب ان گٹھلیوں کو جو ہے وہ بوتے جاتے، جو ہی بوتے تو اگلے لمحے کھجوروں کا درخت جو ہے وہ نمودار ہو جاتا۔ یوں کرتے کرتے 1000 کھجوروں کے درخت تیار ہو گئے، اور یہودی کو جب آ کے دکھایا کہ یہ دیکھیں 1000 درخت کھجوروں کے موجود ہیں، اس کو آپ لے لیں اور سلمان کو آزاد کر دیں۔ تو یوں جناب سلمان کے آزاد کرنے کا واقعہ اس باغ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ جگہ وہی ہے کہ جہاں پہ جناب سلمان محمدی کا باغ تھا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر رسول خدا ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینے میں تشریف لائے تو یہاں پر 3 دن تک قیام فرمایا، اور جب تک مولا علی کفار و مشرکین کی امانتیں واپس ان کو ہینڈ اوور کر نہ چکے اور یہاں واپس نہ آئے، تو اس وقت تک رسول خدا مدینہ شہر کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس جگہ یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی، اور روایات کے حساب سے، اب میں نے ایک لفظ بیچ میں سے مائنس کر دیا، سینہ بسینہ والا، روایات کے حساب سے جب مکہ یہ ریاست بن گئی مدینہ اور سارے مسائل حل ہو گئے، تو رسول خدا سے مدینہ کے لوگوں نے التجا کی کہ جو مکہ میں مسلمان رہ گئے ہیں وہ تو عمرہ یا حج کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور ہمارے پر پابندیاں ہیں۔ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا آپ مدینہ سے، کیونکہ یہ اس وقت مدینہ شہر سے 3 کلومیٹر دور تھی مسجد، آپ مدینہ سے اس مسجد میں آئیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس 2 رکعت نماز کے بدلے میں آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب میسر آئے گا۔ تو یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مقبول عمرے کا ہے، لیکن جو میری مائیں بہنیں
किसी की नियाबत की नमाजें लेके आई हैं और दूसरों का वक्त ख़राब करेंगी, तो उनका अगर 4 रकत पढ़ेंगी तो वो पहली वाली 2 रकत स्किप हो जाएंगी। लिहाजा फ़कत 2 रकत नमाज हम यहाँ पढ़ेंगे और बाहर खड़े होकर इस मस्जिद की फजीलत के ऊपर हमारे दोनों उलमाए कराम कुछ न कुछ बयान फरमाएंगे। जो शरई मसाइल हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उनका दायरा इख्तियार है, मैं उसमें बोल नहीं सकता। और ये इस दफ़ा अभी हम बाहर कहीं जगह एक देखेंगे और वहाँ पढ़ेंगे। रश ज़्यादा होगा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली कह रहा हूँ। ग्रुप की सूरत में रहिएगा, वज़ू की जगह अलग है, नमाज़ पढ़ने की जगह अलग है। ग्रुप की सूरत में ख़ुसूसन ख़वातीन और वो ख़वातीन जो थोड़ी बहुत महसूस न करें, जो थोड़ी बहुत स्लो है, वो अपना साथ किसी न किसी नौजवान खातून के साथ बना लें जो उनकी टेक केयर कर लें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि हमने अगला 1 महीना इसी तरीके से गुजारना है। मेरी बातें अगर खुदा न खास्ता कुछ नागवार गुजरी हों तो मैं माजरत चाहूँगा, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बड़े अजीब मकामात हैं। मैं यहाँ से कुछ अपने लिए नहीं करके जाना चाहता। अगर किसी को भी नागवार गुजरी हो तो माजरत चाहता हूँ, और अगर सब ने माफ़ कर दिया है तो एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार, और ये जगह मदीने से, पुराना जो मदीना है उससे 6 किलोमीटर जो फासले पर वाक़ई है। सरकार खत्म मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से जब आप हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना तशरीफ लाए तो आप यहाँ पर 4 दिन क़याम किया, और जब तक मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब मुक़द्दरात इस्मत को लेकर, हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद सिद्दीक़ कुबरा को लेकर जब यहाँ पहुँचे तो आपने सबसे पहले मस्जिद हराम के बाद अक़दस मुबारक से जिस मस्जिद की आपने बुनियाद रखी है वो है मस्जिद कुबा। कुरान मजीद सूरह मुबारका कुबा में यह शरीफा है कि लमस्जिद उस्सिसत अला तक़वा मिन अव्वल यौम अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह रिजाल युहिब्बूना वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तahhiरीन, यानी वो मस्जिद जिस सबसे पहले तक़वा की बुनियाद पर रखी गई है वो है मस्जिद कुबा। और यहाँ पर अगर कोई बावुज़ू घर से वुज़ू करके आए या यहाँ पर वुज़ू करके अगर वो 2 रकात नमाज पढ़े, एक मक़बूल उम्रे मुक़द्दस का सवाब उसके नामे अमल में लिखा जाए। तो लिहाजा यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ना बहुत ज़्यादा ताकीद है। जब सरकार अपनी मर्तबा से इस मस्जिद की बुनियाद रखी तो मुनाफिकीन नहीं इसके बराबर है। अभी हम इंशाअल्लाह जाते वक्त ज़ियारत करेंगे, बन है लेकिन चटे मैदान है। वो मुनाफिकीन ने भी यहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी जिसको कहते हैं मस्जिद ज़िरार। अल्लाह ताला का हुक्म से सरकार खत्म मरतबा ने उस मस्जिद को डिमोलिश किया और बिल्कुल गिरा दिया, इसलिए कि अगर वो मस्जिद जिसमें इस्लाह न हो, खतात के आखिर हो, वो मस्जिद ज़िरार। लिहाजा वो मस्जिद का कोई निशानी नहीं है, अभी वो बिल्कुल एक जैसे मैदान की हैसियत है। मस्जिद कुबा में और भी बहुत चीज़ें हैं, और यहाँ पर एक कुआं मौजूद था, बिल्कुल वो पानी हारा था। सरकार खत्म मरतबा ने अपने दस्त बारे से उसी को बिस्तर को आप उसमें डाल दिया तो खारा पानी मीठे में तब्दील हो गया। लेकिन यहाँ बहुत से चश्मे सूख गए, 80 से पहले मौजूद है जब मुक़द्दस मकामात पर, लेकिन अल्लाह अपने नियामत को जब मकीन अगर ज़ालिम और ज़ुल्म सितम करे तो आहिस्ता अपने नियामत को भी उठा लेना। तो लिहाजा एक मखसूस दुआ है कुबा में पढ़ने का, आप समाअत फरमाएं। जो आपके सामने मस्जिद है ये बहुत ही फजीलत वाली मस्जिद है। मौलाना साहब ने बताया कि 2 रकात नमाज यहाँ पे एक उम्रे का, मकबूल उम्रे का सवाब और दर्जा रखती है। ये मस्जिद जिसके ऊपर मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि इसको बनी अम्र बिन औफ के एक कबीले ने बनाया। किसने? बनी अम्र बिन औफ के एक कबीले ने बनाया। उन्होंने पैगंबर से आके दरख्वास्त की कि आप हमारे ऊपर शफकत फरमाएं और इसमें आके नमाज पढ़ें। इसका मतलब है कि पैगंबर मदीना शिफ्ट हो चुके थे। समझ आ रही है ये नहीं? और बनी अम्र बिन औफ ने पैगंबर से आके दरख्वास्त की कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ें। पैगंबर ने आके नमाज पढ़ी। जब
دوسرا قبیلہ، اسی قبیلے کے کچھ دیگر افراد بنی غنم بن عوف نے دیکھا تو انہوں نے، جو منافقین کی جماعت تھی، انہوں نے حسد کیا اور انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ وہ پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ جیسے وہاں آپ نے نماز پڑھی ہے یہاں بھی آ کے آپ نماز پڑھیں۔ پیغمبر اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ کس کی؟ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ غزوہ تبوک کب ہوا؟ اس وقت یہ مسجد بنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے تو یہاں مسجد تعمیر کرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ کنسپٹ ہمارے ہاں یہ ہے، یہ تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہے کہ پیغمبر 3 دن میں کیسے مسجد بن سکتی ہے؟ پیغمبر 3 یا 4 دن یہاں پہ رہے اور آگے چلے گئے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے اور پیغمبر نے کہا میں ابھی غزوہ تبوک کے لیے نکل رہا ہوں، واپسی پہ میں آ کے آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ تو ایک شخص جو ابو عمر راہب، جس کو فاسق کہا جاتا تھا، وہ جب پیغمبر یہاں منتقل ہوئے تھے تو وہ حاسدین میں سے تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے، یہاں پہ مدینہ کو چھوڑ کے وہ طائف چلا گیا تھا۔ جب طائف فتح ہوا تو وہاں سے بھی فرار کر کے شام چلا گیا اور وہاں سے اس نے یہ کمپین چلائی یہاں کے منافقین کے ساتھ کہ آپ ایک مسجد تعمیر کریں اور میں روم سے ایک لشکر لے کے آؤں گا اور محمد کو یہاں سے نکالیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس پلاننگ کا پتہ چلا اور غزوہ تبوک سے واپس آئے تو پیغمبر نے اپنے 2 اصحاب کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں جگہ پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد زرار، قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ یہ قرآن مجید کی آیت کو آپ کا ترجمہ جا کے خود دیکھ لیجئے گا۔ تو پیغمبر نے اس مسجد کو گرا دیا اور اس کے مقابلے میں فقط مسجد قباء رہ گئی۔ یہ ایک اس کا تاریخی واقعہ ہے کہ کس طرح یہ مسجد معرض وجود میں آئی ہے اور کب معرض وجود میں آئی ہے۔ یہاں اس روایت سے ہمیں قرائن اور شواہد ملتے ہیں کہ غزوہ تبوک جس سال میں ہوا ہے اس کی اوائل میں یہ مسجد جو ہے وہ معرض وجود میں آئی ہے۔ صلوات بھیجیں۔ قبلتین جو ہے یہ جو مسجد قباء سے پہلے بنی ہے، تاریخی اعتبار سے مسجد قباء سے پہلے بنی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اس مسجد کی بھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ تاریخی چیزیں آپ نے اپنے بچوں کو بتانی ہے، یاد رکھیے۔ 13 سال مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں بعض روایات کی بنیاد پہ 7 مہینے اور بعض روایات کی بنیاد پہ 19 مہینے، ٹھیک ہے جی، 19 مہینے۔ شیخ صدوق نے 19 مہینے لکھے اور بعض روایات میں 7 ماہ کے بعد یہ مسجد جو ہے وہ خانہ کعبہ سے کو قبلہ قرار دیا گیا اور مسجد جو قبلتین وہ معرض وجود میں آئی۔ کیسے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں یہودی موجود تھے اور ان کی تورات میں یہ پیغمبر کی صفت موجود تھی کہ ایک ایسا نبی آخر زمان میں آئے گا جو صاحب القبلتین ہوگا۔ اس لیے پیغمبر نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ قبلہ تین کی طرف جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو پیغمبر نے اپنے اس وصف کو باقی رکھا، لیکن یہودی آ کے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اور پیغمبر کو طعنے دیتے تھے کہ تمہارا تو کوئی اپنا مستقل قبلہ نہیں ہے، تم تو ہمارے تابع ہو اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے تم نمازیں پڑھتے اور اپنی عبادتیں کرتے ہو۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں باہر نکلے، غم زدہ ہوئے، آسمان کی طرف رخ کیا اور دعا کی کہ پالنے والے ہمارے لیے ایک مستقل قبلہ قرار دے خانہ کعبہ کو۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی
وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یعنی ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد میں نماز عصر ادا کر رہے تھے. دوسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی. مرد بھی نماز پڑھ رہے تھے، خواتین بھی نماز پڑھ رہی تھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ بدلا. ابھی آپ مسجد کو دیکھیں گے کہ رخ یوں نہیں تھوڑا بہت بدلا، 180 درجے میں بدلا، بالکل اپوزٹ چلے گئے. اور مردوں کی خواتین پیچھے تھیں اور مرد آگے تھے، اور پھر پیغمبر ان کے آگے تھے. جب پیغمبر نے اپنا رخ بدلا تو مرد خواتین کی جگہ پہ آ گئے اور خواتین مردوں کی جگہ پہ آ گئی. تو یوں کر کے ایک جماعت پوری کی پوری 180 درجے تبدیل ہو گئی. اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے. یہاں پہ بھی آپ انشاءاللہ دعا کریں گے اپنے لیے اور نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں، تحیت المسجد کے عنوان سے پڑھیں، اور انشاءاللہ اس کا جو ثواب ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، اور تمام عالم اسلام اور خاص طور پہ مومنین کو ہدیہ یہ اپنا ثواب کریں. یہ اس مسجد کی ایک مختصر سی تاریخ تھی. صلوات بھیجیں محمد والے بھیجیں. قبلتین سے ہم نکلے ہیں. یہاں پہ 2 رکعت نماز تو آپ نے پڑھ لی ہے، اور 2 رکعت نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا جہاں پہ مستحب ہے. اس کو مسجد جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد قباء سے نکلے تھے، مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو نماز ظہر کا وقت ہوا جمعے کے دن. نماز ظہر کا وقت ہو گیا جمعے کے دن. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ اسلام کی سب سے پہلی نماز جمعہ اس جگہ پہ ادا کی ہے، جس وجہ سے اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے. اور تاریخی اعتبار سے یہ مسجد بھی چونکہ ایک بہت اپنی اہمیت کے حامل ہے، لیکن بند ہونے کی وجہ سے، رستے کلوز ہونے کی وجہ سے وہاں آپ نہیں جا سکتے. لیکن یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ مسجد قباء سے 500 میٹر کے فاصلے پہ ایک مسجد ہے جسے مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے. اور پیغمبر اسلام نے جمعے کے دن یہاں پہ مسجد میں کیا کیا تھا؟ نماز جمعہ پڑھائی تھی. یہ بھی ایک دلیل ہو سکتی ہے میرے بات کی کہ اگر مسجد قباء بنی ہوئی ہوتی اور جمعے کا دن ہوتا تو پیغمبر کو بھی تو پتا تھا کہ جمعے کا دن ہے، تو پیغمبر کو ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد قباء میں جمعہ کیوں نہیں پڑھایا؟ بعض مومنین سو رہے ہیں، ان کو بیدار کرنے کی صلوات بھیج دیں. دیکھیے ہم چاہے دجال کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ جبل دجال ہے، کہ جب دجال آئے گا تو وہ اسی جگہ سے ہی کہیں سے آئے گا. یہ آپ لیفٹ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر، اچھا کیونکہ وہ ان کا تو مسیح ہے. سامنے دیکھیں قبلہ، بالکل سامنے اوپر پہاڑ کے اوپر وہ ان کا مسیح ہے، اس لیے وہ اس کے اوپر ان کا یہ انہوں نے اپنے محل بھی بنا رکھے ہیں چھوٹے سے کہ جی اس کا ویلکم کریں گے اور وہ کریں گے. یہ مدینہ کے لوگوں کی ایک روایت ہے، یہ سینہ بسینہ بھی نہیں ہے. یعنی 6 یا 7 مساجد، وہ 7 ہے ایکچولی، اور ان کی تفصیل جو ہے وہ ابھی بتا رہے ہیں آپ کو. وہ جگہ جہاں پہ یہ مساجد ہے، یہاں پہ تاریخ اسلام کا بہت اہم ترین معرکہ، معرکۃ الاحزاب، معرکہ خندق، جسے خندق، جنگ خندق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو مختلف تمغوں سے اور مختلف دعاؤں سے نوازا تھا. اگر آپ ایک بلند صلوات پڑھ لیں تو میں وہ چند ایک دعائیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو جنگ کی طرف روانہ ہوتے وقت تلاوت کی تھی، وہ عام طور پہ ہمارے ممبر سے وہ دعائیں بیان نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اگر آپ ایک صلوات پڑھ دیں تو میں وہ دعا پڑھ دیتا ہوں. بارے دیگر بھی بلند آواز سے صلوات بھیجیں. آپ نے جنگ خندق کو کئی بار سنا، پڑھا، اور امیر المومنین کی اس فضیلت کو سن کے آپ خوش بھی ہوتے ہیں. سارا واقعہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. الحسقانی جو مورخین اہل سنت میں سے ایک بہت معروف مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ جناب حذیفہ نے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امیر المومنین کو جنگ کی طرف روانہ کیا، البسہ درعہ، تو پیغمبر اکرم نے اپنی زرہ علی ابن ابی طالب کو پہنائی. اور یہ بھی یاد رکھیں معلومات کے لیے کہ جو زرہ پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کو پہنائی تھی، اس زرہ کا نام ذات الفضول ہے، ذات الفضول. اور اپنی تلوار دی اور اپنا امامہ جس کا نام سحاب تھا، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنایا، جس کے 9 پیج تھے اس امامے کے. اور یہ جملہ جو دعائیہ جملہ تھا جو مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے، یہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. علی ابن ابی طالب کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے بعد یہ دعائیہ جملہ فرمایا، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ، اے اللہ علی کی سامنے سے بھی حفاظت فرما، پیچھے سے بھی حفاظت فرما، وعن یمینہ وعن شمالہ، اور دائیں بائیں سے علی کی حفاظت فرما، ومن فوق رأسہ ومن تحت قدمیہ، اور علی کی قدموں کے نیچے سے بھی حفاظت فرما، سر اقدس سے بھی علی کی حفاظت فرما. بس پیغمبر اکرم نے یہ دعا مانگ کے علی ابن ابی طالب کو 6 جہاد سے سیکورٹی گویا کے دے دی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، آج پورے کا پورا ایمان کل کفر اور کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں یہ جنگ خندق ہے. یہاں پہ یہ جو سامنے آپ کو بہت بڑی مسجد نظر آ رہی ہے، یہ کیا مسجد ہے یہ بتاتا ہوں. یہ ایریا سارے کا سارا وہی ہے کہ جہاں پہ جنگ خندق جو ہے وہ ہوئی تھی. اب یہاں پہ 7 قسم کی جو مساجد ہے. سب سے پہلے مسجد فتح ہے. بائیں طرف نگاہ کریں، پہاڑی کے دامن کے اوپر ایک چھوٹی سی آپ کو مسجد نظر آئے گی. دائیں طرف پہاڑی کے دامن میں مزید آگے گاڑی جائے گی، قریب روکیں گے بھی، اسے مسجد فتح کہا جاتا ہے. کیوں؟ پیغمبر اکرم یہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے اور مسلمانوں کی نصرت و فتح و کامیابی کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد فتح کہا جاتا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی 2 جملوں کی دعا ہے، ملک صاحب روکیے گا، میں یہاں پہ وہ دعا پڑھ دوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا صریخ المکروبین ویا مجیب دعوت المضطرین، اکشف عنی ہمی وغمی وکربی کما کشفت عن نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ ہمہ وغمہ وکربہ وکفیتہ حول عدوہ. صلوات. ابھی اسی مسجد فتح کے نیچے چھوٹی سی مسجد آپ نے دیکھا جہاں پہ گاڑی 1 سیکنڈ 2 منٹ کے لیے رکی تھی، وہاں پہ اس مسجد کو مسجد سلمان فارسی کہا جاتا ہے، جہاں پہ خندق کا جو مشورہ جناب سلمان فارسی نے دیا تھا وہ بھی جہاں خندق میں موجود تھے اور وہ اس کی حفاظت کرنے والے تھے. اوپر دیکھیں بالکل میرے رائٹ ہینڈ پہ سامنے ایک چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے جسے مسجد علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ
لیفٹ سائڈ پہ چھوٹی سی، بالکل ابھی آپ اپنی کھڑکی سے دیکھیں تو ایک چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے، اسے مسجد علی کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ علی ابن ابی طالب خندق کی حفاظت بھی کرتے تھے، نماز اور تہجد پڑھتے تھے اور مسلمانوں کی نصرت کرتے تھے۔ اس کے بالکل نیچے، اب پتہ نہیں وہاں گاڑی جا سکے گی یا نہیں، بالکل لیفٹ سائڈ کے اوپر آگے بسیں ہیں، وہ بسوں کے پیچھے بالکل چھوٹی سی ایک مسجد ہے جسے مسجد فاطمہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ جناب سیدہ کھانا پینا لے کے آتی تھی اصحاب کے لیے اور اپنے شوہر علی ابن ابی طالب کے لیے، اور یہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتی تھی۔ درمیان میں جو مسجد ہے جس کو جامع الخندق کے نام سے کہا گیا ہے، بڑی مسجد ہے، یہ مسجد ابو بکر اور مسجد عمر تھی، جن کو اب ملا کے ایک مسجد شمار کیا گیا ہے۔ آج کا جو یہ زیارات کا پروگرام تھا، یہ اس کا اس وقت اختتام ہو چکا ہے، اور اب ہم واپس ہوٹل جا رہے ہیں، اور باقی پروگرام جو روزمرہ کے ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے اسکیجول پر جاری رہیں گے۔ بس کل ہم اسی طریقے سے صبح سے ان کو جو باقی 3 بسیں ان کو لے کے نکلیں گے، اور پھر شام کو جو اپنے اجتماعی پروگرام ہے اس میں شرکت کریں گے۔ شکریہ، آپ کی زیارات قبول ہوں۔ مسجد فاتح، مسجد علی، مسجد فاطمہ، مسجد سلمان فارسی، مسجد عمر، مسجد ابی بکر اور مسجد القبلتین بھی ان مساجد 7 میں شمار ہوتی ہے، جس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ احد کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسی ہے۔ پانی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آتانی جبرائیل فاخبرنی انه مکتوب فی اہل السماوات السبع حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ 7 آسمانوں کے اوپر جناب حمزہ اسد اللہ اور اسد رسول خدا کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں اپنی ناقہ براق کے اوپر ہوں گا، اور میرا چچا حمزہ بھی میری ناقہ اضبا کے اوپر ہوگا۔ ایک پیغمبر کی ناقہ ہے جس کا نام اضبا ہے، قیامت کے دن جناب حمزہ اسی ناقہ کے اوپر ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے جناب حمزہ سید الشہداء کہا جاتا تھا جناب حمزہ کو، اور یہ وہی ہستی ہے کہ جب رسول اسلام نے جناب سیدہ کو تسبیح تعلیم دی تھی تو جناب سیدہ جناب حمزہ کی قبر پہ آ کے ان کی قبر سے مٹی لے کے سب سے پہلے انہوں نے جو تسبیح بنائی تھی وہ جناب حمزہ کی قبر مبارک کی مٹی تھی، اور پھر جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو پھر یہ عادت پڑ گئی کہ وہاں کی خاک سے تسبیح جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جناب حمزہ کی فضیلت ہے۔ اور ایک آخری فضیلت، اور پھر اس کے بعد میں زیارت شروع کر رہا ہوں۔
جناب حمزہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جو شہدائے احد ہیں جن کی تعداد 70 ہے، ہر شہید، ہر قبر میں 2 شہید دفن ہیں، لیکن جناب حمزہ کی ایک الگ قبر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تمام شہداء کو اس طرح تقسیم کریں کہ ہر قبر کے اندر 2 شہید رکھیں، لیکن میرے چچا حمزہ کی ایک مستقل قبر بنائیں، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ ایک آخری زمانے میں میری امت کے لوگ جب آئیں گے تو وہ پیغمبر اکرم کے اس چچا کی قبر جو ہے واضح اور نمایاں ہونی چاہیے تاکہ زیارت کر سکیں۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من زارنی ولم یزر عمی حمزہ فقد جفانی، جو میری زیارت کو تو آئے لیکن میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے گویا اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ یہ جو کتاب میرے پاس موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ روضہ رسول سے جناب حمزہ کی قبر تقریباً 4 کلومیٹر ون سائیڈ ہے اور واپسی بھی 4 کلومیٹر لگتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کا یہ دستور تھا کہ صبح بھی اور شام کو بھی 2 ٹائم جناب حمزہ کی زیارت کے لیے احد آیا کرتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 16 کلومیٹر روزانہ خاتون جنت پیدل سفر کر کے آتی تھی اور جناب حمزہ کی زیارت سے مشرف ہوا کرتی تھی۔ تو یہ زیارت جو ہے وہ اس کو قابل توجہ اور پوری انہماک کے ساتھ سنیں، کیونکہ اس زیارت کی فضیلت تمام زیارتوں سے جو پیغمبر کے بعد اور ائمہ بقی کے بعد سب سے افضل ترین زیارت جو ہے وہ یہ جناب حمزہ کی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے بیت۔ یہ جنگ وہ کیا ہوئی تھی نا کلیجہ بھی تو چبایا تھا پہاڑی آسمان سے آئی تھی اور تلوار بھی دی تھی، وہ یہی ہے میدان۔ علامہ نقل مرحوم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب شیطان نے یہ آواز لگائی نا کہ قد قتل محمد، تو سن کے مسلمان بھاگ گئے تھے، لیکن کتنی سخت پہاڑی ہے اور اس کے اوپر کتنی تیز چڑھے تھے۔ تو امیر المومنین نے ایک جو لاشیں گری ہوئی تھی، ایک لاش کو الٹ کے پیغمبر پر تلاش کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کھائی سی تھی جہاں پہ پیغمبر گرے ہوئے تھے، اور امیر المومنین نے جب آ کے پلٹا تو دیکھا یہ پیغمبر ہیں، ہوش پڑے ہیں، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں۔ تو اپنا پیغمبر کے سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، چہرہ صاف کیا خون سے، تو جونی نگاہ پڑی امیر المومنین کی طرف، تو کہا کہ یا علی سب بھاگ گئے اب تو۔ نقل مرحوم نے یہ جملہ لکھا ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا تو بعد الایمان، جب میں آپ کی ذات پہ ایمان لانے کے بعد چھوڑ بات کے کفر اختیار کر لوں۔ نقل مرحوم لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کا یہ جملہ دلیل تھا کہ احد کے دن جو رہ گئے تھے وہ مومن کے زبان بھاگنے والوں میں واقعی والے پاڑی پہ گئے تھے، آپ کیوں تو چڑھے تھے، حملہ کیا وہ ایک جگہ روک کے دیکھیے، چھوٹا سا سوراخ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے ایک پہاڑی کے درمیان،
وہ اوپر ایک لمبا سا یوں جگہ ہے، تیر سی بنی ہوئی چھوٹی سی، یوں کر کے ایک دراڑ سی ہے، نظر آ رہی ہے؟ جب پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے تھے، تو پیغمبر کو اٹھا کے اس جگہ پہ لے گئے. جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں، میں تو نہیں گیا ہوں، زخمی ہے وہاں پہ لے جانے کے لیے، پیغمبر کے جسم وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان شریف جو ہوتا ہے اور ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دکھ رہا ہے وہاں پہ. یہ سب سے اہم ترین زیارت ہے. جس قبر کے اوپر زیادہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت حمزہ کی باقی جنرل یہ سارے شہداء اس وقت اس کے درمیان میں شق ہوئی. اسی پہاڑی کے نیچے ہے سرکار ختم مرتبت کو مولا متقیانہ آرام کے وہاں پر بٹھا دیا اور آپ کی حفاظت کی اس انداز میں، جس طریقے سے ایک پروانہ چراغ کے ارد گرد حفاظت کرتے کس طریقے سے وہ گھومتا ہے، اسی انداز میں. جو بھی دشمن جسارت کرنا چاہتے تھے مولا متقیان آگے بڑھتے تھے، کسی کو موقع نہیں دیا. لیکن یہی رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے 90 زخم مولا متقیان کے اوپر آئے، 90 زخم. مگر دشمن نے آخر کار جو ہے ایک پتھر پھینکا جو سرکار کے پیشانی پر لگے، خون بہنا شروع ہوئے. لیکن مولا سرکار اپنے عبائی سے خون کو صاف کیا. کسی نے سوال کیا رسول اللہ خون زمین پر ٹپکنے دیں؟ سرکار نے فرمایا اگر آج خون کے ایک قطرہ اگر زمین پر گرے مدینے میں زلزلہ آ جائے. دوسرا عبداللہ ابن مغیرہ ایک ملعون نے پتھر پھینکا جو آپ کی چہرے مبارک پر پڑے، جس کی وجہ سے آپ کی دندان شہید ہوئی. دوسرا ایک اور ظالم نے پتھر مانگا جو آپ کے شان مبارک پر لگی. پھر اگر آپ نے بدعا نہیں کی بلکہ اللہ دعا کے پروردگار اللہم اہد القوم انہم لا یعلمون. اسی جگہ پر جس طریقے سے آپ نے حفاظت کیا مولا متقیانہ سرکار کی تلوار پہ نازل ہوئے ذوالفقار حیدری، جس طریقے سے حفاظت کے انداز کو اللہ کو اتنا پسند آیا، جبرائیل امین نے یہ ندا دی لا فتح الا علی السیف الا ذوالفقار، شیر مردان شیر عزت قوت پروردگار. وہ بھی اسی جگہ پر مدح بنایا گیا. اور ایک روایات کے مطابق موثر نہیں ہے، اسی پہاڑی کے نیچے حضرت ہود کا قبر بھی یہیں پر مدفون ہے، جو اسی